بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامک اسٹڈی کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز لے کر سیکنڈ لیکچر میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو لیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہمارا، حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں کون سے جانور کی پہاڑ میں سے آمد اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے اونٹنی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کہلاتی ہے، اور یہ انتہائی طاقتور قوم تھی، اور اتنی طاقتور تھی کہ لوگ جو ہے وہ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا جو مزار مبارک ہے وہ مکہ مکرمہ میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ایم سی کیوز کے ساتھ آپ کو مزید جنرل نالج بھی بتائی جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک نوٹ بک اور پنسل اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ ان ایم سی کیوز کے ساتھ جو آپ کو جنرل نالج بتائی جائے وہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ سیکنڈ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 2، اصحاب الحجر کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بنی سمود، یعنی قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ اور کہاں واقع ہے؟ اور کا علاقہ جو ہے وہ کہاں واقع ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی، عراق۔ اور جو ہے وہ عراق کا شہر ہے، جو کہ دریائے فرات سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کے جو آثار ہیں وہ 20ویں صدی میں دریافت ہوئے تھے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ سوڈوم اور گومورا کے لوگوں میں کون سی برائی پائی جاتی تھی؟ سوڈوم اور گومورا کے لوگ جو تھے وہ قوم لوط تھے، اور ان میں جو بیماری پائی جاتی تھی وہ ہے رائٹ آنسر سی، ہم جنس پرستی، جس کو ہم انگلش میں ہومو سیکس کہتے ہیں، یعنی لڑکے کا لڑکے کے ساتھ سیکس کرنا اور لڑکی کا لڑکی کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ سے ہی ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ سوڈوم اور گومورا وہ علاقے ہیں جہاں پر قوم لوط قیام پذیر تھی۔ ہم نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 8، 5، 6، 7 بھی کریں گے، وہ نیکسٹ سلائیڈ میں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں میسوپوٹیمیا کا وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ تو یہ بڑا ہی مشہور ایم سی کیوز ہے، جس کا جواب ہے اے، نمرود۔ لیکن میسوپوٹیمیا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہ موجودہ دور کا عراق، کویت اور شمالی سعودیہ کے کچھ علاقے مل کر بنتا تھا، اور یہ دریائے فرات کے ساتھ واقع تھا، اور یہ مغربی ایشیا کا کچھ علاقہ بنتا ہے میسوپوٹیمیا، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ کس پیغمبر نے بت توڑے؟ تو یہ بھی بڑا مشہور ایم سی کیوز ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس میں انہوں نے بت توڑ کر جو کلہاڑی تھی جس کی مدد سے انہوں نے بت توڑے تھے، وہ ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی تھی۔ تو لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا جی کہ یہ جو بت ہے اس سے ہی پوچھیں، کیونکہ اس کے کندھے پر کلہاڑی پڑی ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی تھی۔ ایم سی کیوز نمبر 10 دیکھتے ہیں جی۔ وہی کرو جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ مجھے راضی پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس وقت کہے؟ تو یہ الفاظ کس وقت کہے تھے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے انہوں نے اپنی قربانی کے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور آپ مجھ کو اللہ کی رضا میں راضی پائیں گے۔ تو یہ باپ بیٹے کی یاد میں جو ہے وہ ہم مسلمان عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سی، اپنی قربانی کے وقت۔ ایم سی کیوز نمبر 11، کس تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا قصد کیا؟ تو
تو اس کا رائٹ آنسر ہے اے 10 ذی الحج۔ نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 5، کس علاقے کے لوگ ایک بھیانک زلزلے کی سزا کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے؟ یعنی کہ وہ کون سی قوم تھی جن پر زلزلہ آیا اور وہ ہلاک ہو گئے؟ اے آپشن سوڈوم، گومورا بی، سی دونوں اے بی، ڈی اے نہ بی۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سی، سوڈوم اور گومورا دونوں علاقوں کے لوگ تھے، اور آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ دونوں علاقے جو ہیں وہ قوم لوط کے علاقے ہیں، اور قوم لوط کا بھی بتا چکے ہیں کہ کون سی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جی، ہم جنس پرستی، ہومو سیکس میں۔ ایم سی کیوز نمبر 6، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل کیا گیا تھا؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو زلزلے کے ساتھ عذاب نازل کیا گیا تھا وہ اے، فرشتوں نے ان کے گھروں کو اٹھا کر پھینکا، بی، فرشتوں نے ان کے گھروں پر پتھروں اور کنکروں کی بارش کی، سی، اے اور بی دونوں، ڈی کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے اے اور بی دونوں، یعنی فرشتوں نے ان کو گھروں کو بھی اٹھا کر پھینکا، فرشتوں نے ان کے گھروں پر پتھروں اور کنکروں کی بارش کی۔ تو یہ ایک زلزلے ہی کی قسم ہوتی ہے، یعنی کہ گھر جیسے زلزلے میں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتشر ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو زلزلہ ہی آیا تھا ان پر، لیکن وہ تھے اللہ کی طرف سے عذاب کیے جانے والے فرشتے۔ 7واں ایم سی کیوز ہے جی، کلیم اللہ کے لقب سے کون سے نبی یاد کیے جاتے ہیں؟ کلیم اللہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے والا، یعنی کلام کرنے والا۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کا ارادہ کیا؟ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا تھا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جو جگہ تھی وہ اس کا رائٹ آنسر ہے جی بی، منی، اس کو مینا بھی کہتے ہیں۔ تو مینا جو ہے وہ حدود حرم کا علاقہ ہے، حدود حرم کا ہی حصہ بن جاتا ہے یہ، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور مینا کا جو رقبہ ہے وہ 20 مربع کلومیٹر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آپ کو ایم سی کیوز بتائے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نوٹ بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایم سی کیوز کے آنسر تو آپ کو پتہ ہوں گے، لیکن اس ایم سی کیوز میں جو جنرل نالج چھپی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتائی جا رہی ہے، تاکہ جو ہے وہ ایم سی کیوز جو آپ کو پتہ ہیں ان کے علاوہ آپ کو مزید جنرل نالج بتائی جا سکے، جو میکسیمم آپ کو پرووائڈ کی جا سکے۔ چونکہ آپ کو جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ ڈھونڈ کر ان کے متعلق انفارمیشن جمع کی جاتی ہے، جو ہے اس لیے اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا ہمارا حوصلہ افزائی کرنا یہ ہوگا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے دیں، اور جو ایم سی کیوز آپ کو بتائے جا رہے ہیں اگر آپ کو ان کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن ہے یا ان میں کوئی جو رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی غلط ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کنفیوژن ہے اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ چلیے ہم اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ کس پیغمبر کے دور میں حج فرض ہوا؟ تو وہ کون سے پیغمبر تھے جن کے دور میں حج کو فرض کیا گیا؟ تو پہلا یہ آپشن ہے حضرت لوط علیہ السلام، بی آپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سی آپشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ڈی آپشن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے ذرا اختلاف پایا جاتا ہے علماء کرام کے درمیان کہ یہ 3 ہجری یا 4 ہجری کو فرض ہوا۔ ایم سی کیوز
نمبر 14، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن مزید ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے نبی گزرے، اور ان کی یاد میں مسلمان عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ یہ آپ کے جو ہے وہ پیارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آپ کے پیارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلیم اللہ کے لقب کے علاوہ جن ناموں سے بلایا جاتا ہے، اس کا یہ آپشن ہے جی امت اور امام الناس، بی حنیف اور مسلم، سی اے اور بی، یا ڈی اے نہ بی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سی، اے اور بی دونوں۔ یہ ہماری جو ہے وہ ایم سی کیوز موسٹ امپورٹنٹ سیکنڈ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو مزید جو ہے وہ لیکچر کے ساتھ، مزید موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔